ایرانی مظاہرین کو پھانسی دینے پر امریکہ کی سخت کارروائی کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا، پھانسیوں کی صورت میں ایران کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ابھی پھانسیوں کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا، ہزاروں افراد کے قتل اور پھانسی کی بات ناقابل قبول ہے۔ ایران کو دھمکی آمیز بیان میں کہا، ایرانی صورتحال پر امریکہ کی کڑی نظر ہے۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا، حالات معمول پر آنے لگے۔ احتجاج رکنے کے بعد ایران میں انٹرنیشنل کالز بحال، انٹرنیٹ سروس تاحال معطل۔ امریکی انسانی حقوق تنظیم نے دعویٰ کیا، ایران میں مظاہروں کے دوران 2403 افراد ہلاک ہوئے۔ ایرانی انٹیلی جنس کا دعویٰ کہ متعدد گھروں سے امریکی ساختہ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا ہے۔ ایران میں مظاہروں کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ، خفیہ اداروں کی کارروائیاں جاری۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، امریکی ملٹری آپریشن کی کوشش ہوئی تو ایران تیار ہے۔ ایرانی عوام کے اصل قاتل ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی پر سخت رد عمل۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دیا۔ لاریجانی کا بیان امریکی صدر کے تازہ پیغام کے بعد سامنے آیا۔ ایران امریکہ اسرائیل کے خلاف بیانات میں مزید سختی، خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ، سفارتی محاذ پر تناؤ برقرار۔ ایلون مسک نے ایران میں مفت اسٹار لنک انٹرنیٹ فراہم کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران میں غیر فعال اسٹار لنک اکاؤنٹس دوبارہ فعال۔ ایران میں اسٹار لنک صارفین کی سبسکرپشن فیس معاف۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انٹرنیٹ بندش کے باعث ہلاکتوں کی درست تعداد معلوم کرنا مشکل تھا۔ ایرانی حکومت نے سروس روکنے کے لیے مختلف مقام پر جیمرز نصب کیے۔ مفت اسٹار لنک سروس کا اعلان ٹرمپ ایلون مسک کے ٹیلی فونک رابطے کے بعد سامنے آیا۔ مؤثر بارڈر مینجمنٹ سے پولیو دہشت گردی اسمگلنگ کا دائرہ تنگ کر دیا گیا۔ 2025 میں پولیو کیسز میں 59% کمی، صرف 30 کیسز رپورٹ۔ خیبر پختونخوا پولیو سے سب سے زیادہ متاثر، 19 کیسز سامنے آئے۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی سے پولیو وائرس میں کے پھیلاؤ میں کمی ہوئی۔ تورخم بارڈر سے 21,000 راؤنڈ گولہ بارود کی برآمدگی، سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، سرحدی کنٹرول سے سیکیورٹی بہتر ہوئی، تجارت سرمایہ کاری کا اعتماد بحال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر اور وزیر خارجہ نے استقبال کیا۔ صدر آصف زرداری کی بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسی الخلیفہ سے ملاقات متوقع۔ ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات کا امکان۔ صدر مملکت منامہ میں اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے استقبالی سے خطاب کریں گے۔ دورے کا مقصد پاک بحرین تعلقات اور معاشی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ نیو یارک ریویو آف بکس نے بھارت کی شائننگ انڈیا بیانیے پر سوال اٹھا دیا۔ کرسٹوفر ڈی بیلنگ کے مطابق بھارت میں جنگ، معیشت، انتخابات میں شفافیت کمزور ہے۔ آپریشن سندور میں بھارت کی مبینہ فتح کا جھوٹ قرار۔ بھارت نے غربت، بے روزگاری کے پیمانے بدل کر آزاد ڈیٹا کمزور کیا۔ جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری، شہریت، قانونی مذہبی جھکاؤ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ بلوچستان کے ضلع لورالائی کے زیتون نے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کر دیا۔ نیو یارک انٹرنیشنل اولیو آئل کمپٹیشن میں سلور ایوارڈ جیتا۔ خالص ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، معیار، ذائقے، افادیت میں بہترین۔ لورالائی اولیو آئل کی کامیابی نے پاکستان کی زرعی برآمدات کے افق وسیع کیے۔ زیتون کی کاشت سے مقامی کسانوں کے لیے خوشحالی، خود کفالت کی راہیں کھل گئیں۔ اپر بلوچستان کی زرعی صلاحیت عالمی معیار کی پیداوار کا سبب۔ 27واں ITCN ایشیا 2026 17 تا 19 جنوری لاہور میں منعقد ہوگا۔ نمائش میں 800 سے زائد اسٹائلز اور 3,500 سے زیادہ عالمی ٹیک کمپنیاں شریک ہوں گی۔ وفاقی صوبائی وزراء، صنعت کار، 100 سے زائد غیر ملکی وفود کی شرکت متوقع۔ عالمی ٹیک ماہرین کا ITCN ایشیا میں شرکت پر جوش اور خروش قابل دید۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان کے IT سیکٹر کو نئی جہتیں ملی۔ ITCN ایشیا 2026 پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی جانب مضبوط قدم۔